السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے لیے نیو ناول لائی ہوں، ابا کی سلطانہ۔ اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ اسے کہتے ہیں تلسی جوڑے پائی پائی اور رام لنڈائے کپا۔ کسیلی نظروں سے سلطانہ کو گھورتے ہوئے اماں نے محاورہ مکمل کیا جو ابا کے پہلو سے لگی۔ مزے سے ان کا لایا برگر کھانے میں مصروف تھی۔ یہ بھی خوب ہوئی کہ میں ادھر روز کے خرچے سے پیسے بچا بچا کے باولی ہو چلی ہوں اور ان باپ بیٹی کو روپے اڑانے سے ہی فرصت نہیں۔ گھر کے روٹی سالن سے تو جیسے ڈاکٹر نے اسے پرہیز بتا دیا ہو، جو روزانہ کے حساب سے یہاں کھاجے آ رہے ہیں۔ اماں کی خفگی بھری باتوں پر ابا محض مسکرانے پر ہی اکتفا کیے ہوئے تھے۔ ویسے بھی ان کی بہت ساری کڑوی کسیلی باتیں برا منائے بغیر وہ یوں ہی ہنس کر سہ جایا کرتے۔ کچھ پہلی اولاد ہونے کے ناطے سلطانہ انہیں تھی بھی بہت عزیز۔ حالانکہ اس سے چھوٹے 3 بھائی اور تھے، مگر ابا کی لاڈلی ہونے کا شرف صرف اسی کو حاصل تھا۔ سلطانہ کے پکے حمایتی اور اس کی ہر غلطی پر ڈھال بن جانے والے ابا شاید ہی خالی ہاتھ گھر آتے۔ اول تو اس کی ہی کوئی نہ کوئی فرمائش ہوتی، ورنہ اپنی مرضی سے اس کے لیے کچھ نہ کچھ لا رہے ہوتے۔ بیٹی کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرنا گویا وہ اپنا فرض عین سمجھتے تھے۔ اس دن ابا گھر آئے تو سلطانہ کو روٹھا پا کر بے چین ہو گئے۔ کیا ہوا میری گڑیا کو جو یوں روٹھے بیٹھی ہے؟ ہونا کیا ہے؟ میں نے آج دال پکانے کی غلطی جو کر لی ہے، جسے یہ مہارانی کھانے سے انکاری ہے۔ توے سے روٹی اتار کر چنگیر میں رکھ دی۔ اماں نے چمٹا ایک طرف رکھ کر انہیں اصل مسئلے سے آگاہ کیا۔ تو ٹھیک کہتی ہے نا میری دھی، اس لیے کہ دال تو آج میں بھی نہ کھاؤں گا۔ ادھر آ سلطانہ میرے پاس، بتا کیا کھائے گی؟ ابھی جا کر باہر سے لے آتا ہوں، پھر دونوں باپ بیٹی مل کے کھائیں گے۔ اماں کے غصے کو ہوا دیتے وہ تو اسی پل موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ ابا تلی ہوئی مچھلی اور نان کھاؤں گی۔ باپ کی شے پا کر سلطانہ نے بھی اپنی پسند بتانے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ لے پھر بس ابھی گیا اور یوں آیا کہتے ہوئے ابا یہ جا وہ جا۔ میرے اللہ تیری شان! خاموشی سے اس سارے منظر کو دیکھتی اماں کے منہ سے بے اختیار نکلا، ابا جی سوڈے کی بوتل ساتھ لانا نہ بھولیے گا۔ اس بات پر تو اماں تلملا ہی اٹھی جب سلطانہ نے پیچھے سے باپ کو آواز لگائی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی لے آتا ہوں۔ باہر موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتے ابا نے جواب دیا۔ غضب خدا کا! اتنی چٹوری! اے واہ ری باپ، تیرے کہاں کا نواب ہے جو اس سے فرمائشیں جاڑی پھرتی ہے؟ بیچارہ ہے تو فیکٹری کا مزدور ہی نہ کہ اس کا مالک۔ مجھے بتا دال کھانے میں تکلیف کیا تھی تجھے؟ غضبناک ہوتی اماں نے چولہے سے اٹھ کر آ کے ایک زوردار دھماکہ اس کی کمر میں جڑا کہ وہ مارے درد کے کلبلا اٹھی اور لگی خود کو سہلانے۔ ہر وقت کی فرمائشیں پوری کر کے آپ نے اسے بگاڑ دے رہے ہیں۔ انہیں جب موقع ملتا وہ شوہر کو ان کی غلطی باور کرانا نہ بھولتی۔ ادھر اگلوں نے آپ کا کھلایا پلایا نہیں دیکھنا۔ اماں باوا نے ساز سامان کتنا دے کر بھیجا ہے اس پہ ان کی نظر ہوگی، لیکن آپ کو سمجھائے کون؟ کبھی کبھار ابا ان باتوں سے بھی چڑ جاتے۔ ثریا تو بھی حد کرتی ہے، کھا لینے دیا کر اسے، یوں لاٹھی لے کر پیچھے مت پڑ جایا کر، بچی ہے بیچاری، سہم جاتی ہے تیری باتوں سے، اپنے نصیب کا کھاتی ہے۔ میرا کیا لیتی ہے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو آتے ہوئے اس کے لیے 150 کی چیز لیتا آؤں۔ بیوی کے شکوے اپنی جگہ، مگر بیٹی کے دفاع کو وہ ہر دم تیار رہتے۔ کبھی ان کی طرف بھی نظر کر لیا کریں، مجال ہے جو سلطانہ کے علاوہ بھی آپ کو کوئی بچہ بھا جائے۔ اماں کا اشارہ اس کے چھوٹے بھائیوں کی جانب تھا۔ میرے لیے تو اپنے سب بچے برابر ہیں، وہ تو پہلوٹی ہونے کی وجہ سے سلطانہ کے لیے میرا دل ذرا زیادہ حماقتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مجھے باقی بچوں سے پیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ اور یہ اعتراف تو بارہا وہ اماں کے آگے کرتے آئے تھے، لیکن پھر بھی وہ اکثر ہی انہیں کٹڑے میں کھڑا کیے رکھتیں۔ ویسے بیٹے تو تیرے بھی بڑے منظور نظر ہیں ثریا، میں نے کبھی کچھ کہا؟ راتوں کو بھر بھر کے دودھ کے گلاس انہیں کون پلا رہا ہوتا ہے، وہ بھی بلائی سمیت؟ اماں کو ستانے کی غرض سے ابا نے جو بات بڑھائی، اس پر تو لاجواب ہو کر وہ موضوع ہی بدل گئیں۔
فیکٹری کے کام سے ایک مرتبہ چند روز کے لیے ابا شہر سے باہر کیا چلے گئے۔ باپ کی جدائی میں سلطانہ تو چارپائی سے لگ گئی، ابا کا کرتا ہد پر اوڑھے آنکھیں موندے سارا دن یوں پڑی رہتی کہ کھانے کا ہوش نہ اسکول جانے کی فکر۔ اداسی سے بخار نے آن لیا۔ اماں علیحدہ اس کے لیے فکر مند تھیں۔ میں پوچھتی ہوں جب تو جاگ رہی ہے پھر آنکھیں کس لیے بند کر رکھی ہیں؟ چل شاباش آنکھیں کھول، اٹھ کے بیٹھ جلدی سے۔ نہ اماں، ابا میری نظروں کے سامنے ہیں، ابھی اگر آنکھیں کھول لوں گی تو ہٹ جائیں گے۔ آنکھیں میچے ہی سلطانہ کا جواب اماں کو مزید دہلا گیا۔ وہ تو شکر ہے تیسرے دن ابا خود ہی لوٹ آئے اور اماں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ سلطانہ کتنی دیر ابا سے لپٹی روتی رہی اور جب انہوں نے اسے گڑیوں اور کھلونوں سے بھرا تھیلا پکڑایا، اپنی پسند کی اتنی ساری چیزیں پا کر وہ مارے خوشی کے ایک بار پھر ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ یہی نہیں، ابا ساتھ میں وہاں کی مشہور سوغات بادامی قلاقند بھی لائے تھے اور اب تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بٹھائے کھلا رہے تھے۔ سلطانہ اپنے کھلونوں میں مگن تھی، ادھر ابا اپنی گڑیا کی خوشی میں مسرور ہوئے جاتے۔ آن کی آن میں سب سہیلیوں کو اکٹھا کر لائی، ان کے ساتھ مل کر کھیلتی۔ اب وہ گڑیا کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ کتنے پیسے برباد کر آئے ہیں ان بیکار چیزوں پر۔ میں تو کہتی ہوں یہی رقم اگر مجھے دی ہوتی، اس کے لیے کوئی چیز بنا رکھتی جو کل کلاں کو اس کے کام بھی آتی۔ اپنی دانت میں کی گئی اماں کی سمجھداری والی بات ابا کو قطعاً پسند نہ آئی۔ ابھی تو بچی ہے، ایسے مت کہا کر، وقت آنے پر قسمت میں جو ہوگا وہ لے جائے گی۔ سلطانہ تو میرے رب کی رحمت ہے، اسے خوش رکھ کر میں ایک طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو بھی بس اس کی اچھی سی کھلائی پلائی کیا کر۔ کیا خبر آگے کیسے لوگ ملیں۔ گمبھیر لہجے میں ابا کچھ یوں بولے کہ اماں کی آنکھیں بھی آنسوؤں میں ڈبڈبا گئیں۔ وقت تو جیسے کسی گھوڑے پر سوار تھا، سر پر دوڑے چلا گیا۔ بچپن میں کھلونوں سے کھیلتی، گڑیا کے بیاہ رچاتی بے فکری سی وہ سلطانہ بڑی ہو گئی۔ وہ خود بھی بیاہی گئی۔ ایک بڑے بڑے کنبے کا سب سے بڑا بیٹا قاسم علی تھا تو وہ بھی ابا کی طرح ایک فیکٹری ورکر، لیکن محبتوں میں سہی اور دل و جان سے اس پر فدا۔ شادی کے شروع دنوں میں اس کے حنائی ہاتھوں کو تھامے بتا رہا تھا۔ دیکھ سلطانہ، اماں مزاج کی تھوڑی کڑوی ہے، ضرور ہے، پر اندر سے اتنی ہی میٹھی، بالکل شہد جیسی۔ تو اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا، وہ جو کہے میری خاطر سن لیا کرنا۔ ہاں، پر تجھے مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ اپنی وفا کا یقین دلاتا وہ اس سے مخاطب تھا۔ شرمائی لجائی سی سلطانہ نے عصبیت میں سر ہلاتے ہوئے ایک نظر اپنے شریکِ زندگی کو دیکھا، مگر اس کی نگاہوں کی وارفتگی سے گھبرا کر فوراً ہی نظریں جھکا لی تھیں۔ اری تیرے ہاتھ میں جان نہیں کیا جو یوں دھیرے دھیرے ہاتھ چلاتی ہے؟ ماں تیری نے کچھ کھلا کر نہیں بھیجا کیا؟ تھوڑا زور سے دبا، کچھ آرام تو آئے۔ درد سے ٹانگوں کی جان نکلی جاتی ہے میری۔ سلطانہ جس دن سے بیاہ کرائی تھی، گھر کے کام کاج اسے سونپ کر اس کی ساس کا زیادہ تر وقت اب محلے میں گھومنے پھرنے یا پھر چارپائی پر بیٹھ کے اس پر حکم چلانے میں ہی گزرتا۔ ہاں، چولہا ہانڈی ضرور ابھی اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ صبح سے گھر کے کاموں میں جٹی سلطانہ کے آگے آج ناشتے کے نام پر جب اس نے چائے اور پاپے لا رکھے، وہ اسے اندر تک سلگا گئے۔ اماں کے ہاں یہ چائے پاپے تو مریضوں کی خوراک سمجھے جاتے تھے، کجا انہیں ناشتے میں کھانا۔ وہ ٹھہری صدا کی کھانے پینے کی شوقین مجبوراً دل پر پتھر رکھ کر انہیں نگلتی رہی۔ سلطانہ بھی اب میکے والے عیش و آرام تو یہاں ملنے سے رہا۔ اماں ابا نے تجھے جو کھلایا پلا دیا بس اسے ہی یاد کیا کر، ڈھنگ کا نہیں کچھ بھی ملنے والا ادھر، اسی لیے جو دال دلیا میسر آئے اس پر صبر شکر کر۔ کیسے ابا کو فکر پڑ جاتی اگر کبھی اسے بخار ہو جاتا۔ شہر کی اچھی والی ایک بیکری سے جا کر مکھن والے تازہ بسکٹ لایا کرتے تھے، ہنستا جو منہ میں ڈالتے ہی جیسے گھل جاتے۔ کام پر جاتے ہوئے بھی ابا اماں کو اس کا خیال رکھنے کی کتنی ہی تاکیدیں کر کے جایا کرتے جو اسے گھر کے مرغ کی یخنی والے چاول بنا کر کھلاتے۔ یوں ان دونوں کی مناسب دیکھ بھال سے وہ دو ایک دن میں ہی بلی چنگی ہو جایا کرتی۔ نل کے پاس بکھرے جھوٹے برتنوں کے ڈھیر میں چھپی سلطانہ
اس وقت اپنی سوچوں میں گم تھی، جب ساس نے آ ہلایا تو وہ بری طرح چونک گئی۔ یہ بیٹھے بٹھائے تو کن خیالوں میں جا کھوئی ہے؟ ہوش کر، ابھی تو تیرے کام پڑے ہیں۔ یادوں میں بھٹکتے ذہن کو جھٹلا کر وہ تیزی سے کام میں جت گئی۔ بچپن میں اولاد والدین کو میری غریبی کے ترازو میں کہاں تولتی ہے؟ ان کی چھوٹی بڑی کتنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے باپ اپنی حیثیت کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ سلطانہ جب چھوٹی تھی تب ابا کے پاس سائیکل ہی ہوا کرتی تھی، اسے یاد تھا اس پر بٹھا کر وہ ہر جگہ گھما پھرا لاتے۔ چھٹی والے دن کی موج الگ ہوتی۔ اماں کی ناراضی مول لے کر سال میں ایک دو بار ضرور اسے شہر سے باہر لگنے والے میلے میں بھی لے جاتے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میلے پر جائے اور سرکس میں چلنے والے موت کا کنواں نہ دیکھے؟ کتنی دیر تو ٹکٹ کی لائن میں لگنا پڑتا، مگر اس کی ہاتھی یہ بھی کر گزرتے، اسے ساتھ لیے ابا کہیں بھی اپنی ذمہ داری سے نہ چوکتے۔ اپنا ہاتھ ابا کے ہاتھ میں دے کر وہ خود گویا ہر خوف سے آزاد ہو جاتی، بھیڑ میں ان کے قدموں کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش میں بھاگتی ہی چلی جاتی۔ رات گئے جب ان باپ بیٹی کی واپسی ہوتی تو گڑ والی جلیبیوں سمیت کھلونوں کے کتنے ہی تھیلے ان کے دونوں ہاتھوں میں ہوتے۔ اس وقت رات کے کھانے کے لیے دسترخوان لگ چکا تھا، جہاں گھر کے چھوٹے بڑے سب ہی افراد موجود تھے۔ قاسم علی بھی ابھی کام سے لوٹا تھا۔ سلطانہ کے پاس آنے والی سالن کی پلیٹ میں پانی نما شوربہ، جس میں تیرتا آلو کا ایک ٹکڑا اسے پھر کہیں گم سم کر گیا۔ شاید اسی دن کے لیے ابا مجھے اچھا کھلاتے پلاتے، اور اماں کے بنائے کھانے تو یہاں کسی نے دیکھے سنے بھی نہ ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میرا دل بھرا پڑا ہے، کوئی لالچ اور حسرت نہیں ہے۔ کیا سوچ رہی ہے؟ اسے کھانا آگے رکھے سوچوں میں کھوئی دیکھ کر قاسم علی نے ٹھوکا مارا تو وہ یکدم خیالوں سے باہر نکل آئی۔ اس دوران سب سے نظر بچا کر اپنی پلیٹ میں رکھی مرغی کی دو بوٹیوں سے ایک نکال کر وہ اس کی پلیٹ میں رکھ چکا تھا۔ اس کے آنکھ سے اشارہ کرنے پر سلطانہ نوالہ لینے کے لیے نیچے جھکی تو پلیٹ میں آلو کے ساتھ بوٹی کا اضافہ دیکھ کر حیرت سے شوہر کو دیکھنے لگی، جو انجان بنا اپنا دھیان کھانے میں مگن تھا۔ تھوڑی بھوک رکھ کے کھانا، تیرے لیے برگر بنوا کر لایا ہوں، کمرے میں رکھا ہے۔ ذرا قریب ہو کر جوں ہی قاسم علی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اپنے باپ کے لیے تو ایک بیٹی تمام عمر شہزادی ہی رہتی ہے، لیکن دلہن وہ جو پیا من بھائے، خاوند کا پیار ملنا مقدروں کی بات ہے۔ شوہر اگر اچھا محبت کرنے والا ہو، بلکہ سب سے بڑھ کر اسے عزت اور احساس تحفظ دینے والا ہو، پھر چاہے کتنی ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، عورت رانی جیسی زندگی گزارتی ہے۔ اس کے دل کی وہ سلطنت جس پر کل تک ابا کا راج تھا، آج قاسم علی بڑے ہی طمطراق سے اس پر تحت نشین ہو گیا تھا۔ سلطانہ کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ تاشکر آمیز نگاہوں سے اپنے جیون ساتھی کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی سر جھکا کر کھانے میں مصروف ہو گئی۔